حکمران اقوام متحدہ میں غیر مشروط فائر بندی کی التجا کر چکے تھے۔ ادھر انڈین ایئر فورس کے طیارے لاہور کے اوپر منڈلا رہے تھے۔ اسی روز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھارت کی التجاؤں اور پاکستان کی رضامندی کا اعلان ملکوں کی بھری محفل میں کیا، اور اسی روز انڈین ایئر فورس کے 8 طیارے پاکستان پر حملہ کرنے آ گئے۔ پاک فضائیہ کے ہوائی اڈے کے آپریشن روم میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ڈیوٹی آفیسر نے ریسیور اٹھایا تو اسے کنٹرولر کی آواز سنائی دی، اسکریمبل 4 F-86 یعنی 4 F-86 سیبر فضا میں بھیج دو۔ ڈیوٹی آفیسر نے ریسیور رکھ کر بٹن دبایا۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ اڈے کے ماحول میں اسکریمبل کے سائرن نے ارتعاش پیدا کر دیا۔ ہواباز طیاروں کی کاکپٹوں میں تیار بیٹھے تھے۔ چشم زدن میں 4 ہوابازوں نے اوپر سے کاکپٹیں بند کر لی اور چاروں کے انجن گرج اٹھے۔ ذرا سی دیر میں طیارے رن وے کی طرف چل پڑے۔ رن وے پر جا کر انجنوں سے دل دہلا دینے والا شور اٹھا اور پہلے 2 طیارے، ایک میں اسکواڈرن لیڈر شربت علی چنگیزی اور دوسرے میں اس کا ونگ مین فلائٹ لیفٹیننٹ اظہر الحق ملک، رن وے پر سیدھے ہو کر گرجدار زناٹے سے زمین و آسمان کو مرتعش کرتے فضا میں بلند ہو گئے۔ ان کے پیچھے دوسرے 2 شہباز، فلائٹ لیفٹیننٹ سید نذیر احمد جیلانی اور فلائٹ لیفٹیننٹ امان اللہ خان، اپنے طیاروں کو رن وے پر لے جا کر چنگیزی اور ملک کے پیچھے اڑ گئے۔ چاروں طیارے چند ہی لمحوں میں دور افق پر دھبوں کی مانند نظر آئے، پھر ستمبر کی تپتی فضا میں گم ہو گئے۔ جن ہوابازوں کو اس طرح اجلت میں اڑا دیا جاتا ہے، انہیں ہدایات کنٹرولر کی طرف سے فضا میں وائرلیس پر دی جاتی ہیں۔ ان چاروں ہوابازوں کو بھی بغیر ہدایات کے اڑا دیا گیا تھا۔ وہ فضا میں دور نکل گئے تو انہیں اڈے سے کنٹرولر کی آواز سنائی دی، بلندی 20,000 رکھو، قصور اور لاہور کے علاقے پر گشتی پرواز کرو۔ چاروں طیاروں نے قصور کا رخ کر لیا اور 20,000 فٹ کی بلندی پر جا کر قصور کھیم کرن سیکٹر پر جا پہنچے۔ فضا دھندلائی ہوئی اور بلندی 20,000 فٹ تھی۔ زمین پر کچھ نظر نہ آتا تھا۔ جنگ کا 14واں روز تھا اور پاک فوج کو کھیم کرن پر قبضہ کیے کئی دن گزر گئے تھے۔ کھیم کرن قصور سے 6 میل دور بھارت کا ایک اہم قصبہ ہے۔ اس روز جنگ کھیم کرن سے کئی میل آگے ہو رہی تھی۔ پاک فضائیہ کے ان 4 طیاروں کی مسلسل گونج سنائی دے رہی تھی۔ ہواباز ہر سو فضا میں دشمن کے طیاروں کو تلاش کر رہے تھے۔ وہ گشتی پرواز کی ذمہ داریوں سے خوب آگاہ تھے۔ نیچے پاک فوج وطن کی آبرو کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھی اور بھارتی کمانڈر پاکستانیوں سے کھیم کرن چھین لینے کے لیے زیادہ سے زیادہ کمک جنگ میں جھونک رہا تھا۔ یہ ہوابازوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بری غازیوں کو دشمن کی ہوائی طاقت سے محفوظ رکھیں۔ وہ چوکس ہو کر لاہور، قصور، کھیم کرن محور کی فضا کی پاسبانی کر رہے تھے۔ اچانک ان کے طیاروں کے ریڈیو پر کنٹرولر کی آواز سنائی دی، 4 نامعلوم قسم کے طیارے دشمن کے علاقے سے اوپر اٹھتے آ رہے ہیں، ان کا رخ شمال کی طرف ہے۔ پاک فضائیہ کے یہ چاروں ہواباز فوراً لاہور کے اوپر چلے گئے۔ دشمن کے طیاروں کا شمال کی طرف سے آنے کا مطلب تھا کہ وہ لاہور کے اوپر آئیں گے یا اوپر سے گزریں گے۔ پاک ہواباز لاہور کے تاریخی شہر کے اوپر چکر کاٹنے لگے اور آنکھوں پر زور دے دے کر ہر سو دشمن کے طیاروں کو ڈھونڈنے لگے۔ اپنے پروں کے نیچے لاہور شہر کو دیکھ کر چاروں شہبازوں کی رگ رگ بیدار ہو گئی اور دماغی اور جسمانی قوتیں ایک نقطے پر مرکوز ہو گئیں۔ ان کا خون کھول اٹھا۔ اسی لاہور پر قبضہ کرنے کے لیے دشمن نے پوری قوت سے حملہ کیا تھا اور اب اس کے طیارے اسی شہر کا رخ کیے اڑے آ رہے تھے۔ پاک فضائیہ کے ان ہوابازوں نے لاہور کی سڑکوں پر لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھا تو انہوں نے اپنے اندر نئی قوت محسوس کی اور انہوں نے محسوس کیا کہ قوم ہمارے بھروسے جنگ کے دوران آزادی سے گھوم پھر رہی ہے۔ ان کے سینے فخر، جذبہ حریت اور حب الوطنی سے پھیلنے لگے۔ فرض کی نزاکت اور تقدس نے ایمان کی چنگاریاں سلگا دیں۔ وہ اور زیادہ چوکس ہو کر فضا میں دشمن کو تلاش کرنے لگے، مبادا وہ بے خبری میں بم گرا جائے۔ امان اللہ کو اپنی بلندی سے نیچے 2 متحرک دھبے نظر آئے۔ وہ وائرلیس پر چلایا، دشمن کے 2 طیارے سامنے ذرا بائیں 5,000 فٹ بلندی پر۔ چاروں ہوابازوں نے پلک جھپکتے بیک وقت تیل کی فالتو ٹینکیاں پروں سے گرا دیں اور مشین گنوں اور گن سائٹوں کے بٹن اور سوئچ وغیرہ چیک کر کے مارکے کے لیے تیار ہو گئے۔ دشمن کے طیارے امان اللہ کے سوا کسی اور ساتھی کو نظر نہیں آئے تھے، لیکن ذرا ہی دیر بعد لیڈر کے نمبر 2 جیلانی نے نہ صرف دشمن کے طیاروں کو دیکھ لیا بلکہ انہیں پہچان بھی لیا۔ وہ انڈین ایئر فورس کے 2 ہنٹر تھے اور ان سے کم بلندی پر پرواز کر رہے تھے۔ ہوابازوں نے اپنے طیارے کو دشمن کے طیاروں پر غوطے میں ڈال دیا۔ اسکواڈرن لیڈر چنگیزی کو دشمن کے 2 اور ہنٹر طیارے نظر آ گئے۔ یہ دونوں تقریباً 3,000 فٹ کے فاصلے سے جیلانی کو زد میں لینے کے لیے اس پر جھپٹ رہے تھے۔
چنگیزی نے، جو بلوچستان کے ہزارہ قبیلے کا جنگجو ہے، تیر کی طرح ان دو ہنٹروں پر ٹوٹ پڑنے کو اپنے طیارے کا رخ ان کی طرف موڑ دیا۔ ملک اس کی عقبی حفاظت کے لیے اس کے پیچھے تھا۔ لاہور شہر پر فضائی مارکا شروع ہو گیا۔ ذرا ہی دیر میں مارکے کی صورت خاصی دلچسپ ہو گئی۔ پاک فضائیہ کے 2 طیارے دشمن کے 2 طیاروں کے تعاقب میں تھے اور دشمن کے 2 طیارے پاک فضائیہ کے ان دونوں طیاروں کے تعاقب میں تھے، اور ان کے عقب میں پاک فضائیہ کے 2 طیارے انہیں زد میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ گویا تمام طیارے تعاقب میں تھے اور ان کا تعاقب بھی ہو رہا تھا۔ لاہور کی فضا طیاروں کی مشین گنوں کی ہیبت ناک اور مسلسل دھمک سے گونج رہی تھی۔ نیچے لاہور میں ہوائی حملے کے سائرن واویلا کر رہے تھے، لیکن لاہور کے زندہ دلان خطرے کے سائرن کو یکسر نظر انداز کر کے ہجوم در ہجوم آسمان کی طرف منہ کر کے اپنے شہبازوں اور دشمن کے ہوا بازوں کا زندگی اور موت کا معرکہ دیکھ رہے تھے۔ ان کے سینوں سے نعرے توپوں کے دھماکوں کی طرح گونج رہے تھے۔ لاہور کے زمین و آسمان پر ہیجان طاری تھا اور تکبیر کے نعروں سے فضا کانپ رہی تھی۔ لاہوریوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ سر پر لڑتے طیاروں کی مشین گنوں کی زد میں کھڑے ہیں، لیکن وہ فضائی مارکوں کو یوں دیکھ دیکھ کر نعروں کا واویلا مچا رہے تھے جیسے پتنگ بازی دیکھ رہے ہوں۔ دونوں طرف کے طیارے ایک دوسرے پر چیخ چیخ اور گرج گرج کر چھپٹ رہے تھے اور مشین گنوں کی بوچھاڑیں فائر کر رہے تھے۔ لڑتے لڑتے جب مارکا عروج پر پہنچا تو دونوں طرفوں کی ترتیب گڈمڈ ہونے لگی۔ لاہور کے آسمان پر قیامت بپا ہو گئی۔ طیارے ایک دوسرے کے پیچھے غوطوں میں جا رہے تھے، ایک دوسرے کے تعاقب میں دائیں بائیں اور اوپر نیچے ہو رہے تھے۔ قلابازیاں کھا کھا کر پینترے بدل رہے تھے اور ہر لمحے بعد مشین گنوں کا فائر یوں سنائی دیتا جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ اسکواڈن لیڈر چنگیزی اپنے کاکپٹ میں کمر کو ذرا سا خم دے کر آگے کو جھکا ہوا گن سائٹ میں نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس نے دشمن کے ایک طیارے کو آگے لگا رکھا تھا۔ اس کا شکار اچانک بائیں کو گھوم گیا۔ اسے توقع تھی کہ وہ چنگیزی کو اپنے تعاقب سے جھٹک ڈالے گا، لیکن چنگیزی اس سے زیادہ پھرتیلا نکلا۔ اس نے بھی طیارے کو بائیں طرف گھمایا اور تعاقب سے 1 انچ بھی نہ بھٹکا۔ اس نے پھر گن سائٹ میں سے جھانکا۔ دشمن کا طیارہ سائٹ کے روشن نقطوں کے حلقے میں آ رہا تھا۔ اس طیارے کا ہوا باز دراصل پاک فضائیہ کے ایک طیارے کے تعاقب میں بھی تھا۔ وہ چنگیزی سے بچنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ کے طیارے کو بھی زد میں لینے کی کوشش کر رہا تھا، بیشتر اس کے کہ وہ پاک ہوا باز پر فائر کرتا۔ چنگیزی نے اسے رینج میں لے کر فائرنگ بٹن دبا دیا۔ اس کی گولیوں کی تمام تر بوچھاڑ بھارتی طیارے کی باڈی میں لگی۔ بھارتی ہنٹر زور سے ڈگمگایا، لیکن وہ پاکستانی طیارے کے عقب سے نہ ہٹا۔ چنگیزی نے 2-3 لمحے انتظار کر کے بڑے تحمل سے ایک اور بوچھاڑ فائر کر دی اور تعاقب میں لگا رہا۔ دشمن ابھی تک سلامت اور چنگیزی کی زد سے بچ نکلنے کے لیے پینترے بدل رہا تھا۔ وہ طیارے کو دائیں بائیں اوپر نیچے پٹخنیاں دے رہا تھا، لیکن چنگیزی نے اسے زد سے نکلنے نہ دیا اور ایک اور برسٹ فائر کر دیا۔ یہ برسٹ کام کر گیا اور بھارتی ہوا باز چنگیزی کے چنگل سے ہی نہیں، اس دنیا کے جھنجھٹ سے ہی آزاد ہو گیا۔ بھارتی ہنٹر فضا میں سیاہ کالا دھواں چھوڑتا پاک سرزمین کی سرحدوں کی سمت گرا اور پھٹ گیا۔ ہوا باز طیارے سے نکل نہ سکا۔ چنگیزی کا نمبر 2 ملک اس کے پیچھے تھا اور اسے ٹیل کلیئر کے پیغام دیتا رہا تھا، لیکن چنگیزی نے محسوس کیا کہ کچھ دیر سے اسے ملک کی آواز نہیں سنائی دی۔ چنگیزی نے اسے وائرلیس پر بلایا، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ جیلانی اور امان اللہ آپس میں بہت باتیں کر رہے تھے، ان کے حوصلے عروج پر تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھے ہوئے اپنے سے دگنی تعداد کے دشمن سے جم کر لڑ رہے تھے، لیکن ان آوازوں میں چنگیزی کو ملک کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ملک کو پھر پکارا، لیکن ملک خاموش رہا۔ چنگیزی کے دل پر بوجھ سا آ پڑا۔ اسے اپنی نہیں ملک کی فکر تھی، لیکن ملک کی آواز فضا میں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ملک دراصل لاہور ہی کے آسمان میں تھا اور تنہا دشمن کے 4 نیٹ طیاروں سے زندگی اور موت کا مارکا لڑ رہا تھا۔ دشمن کے 4 نیٹ طیارے اچانک اس پر چھپٹ پڑے۔ یہ نیٹ اچانک ہی کہیں سے آ گئے تھے۔ انہوں نے ملک کو اتنی مہلت ہی نہ دی کہ وہ اپنے لیڈر کو بتا سکتا کہ میری آزمائش کی گھڑی آ پہنچی ہے اور اب تم اپنے عقب کا خود دھیان رکھنا۔ اگر ملک ان طیاروں کو اپنے اوپر چھپٹتا دیکھ لیتا تو بات اور تھی، لیکن مارکا گھمسان کا تھا اور ملک کو اپنے لیڈر کے عقب کا زیادہ خیال تھا اور دشمن اس پر بے خبری میں ٹوٹ پڑا تھا۔ اسے اس وقت پتہ چلا جب اس کے طیارے کے دائیں پر گولیوں کی بوچھاڑ آ لگی اور اس کے طیارے کو جھنجھوڑ کر پار ہو گئی۔ ملک نے چونک کر دیکھا، 2 نیٹ طیارے اس پر غوطے میں تھے اور ایک نے اس پر فائر کیا تھا۔ ملک نے سامنے لگے ہوئے آئینے میں دیکھا،
اسے 2 اور نیٹ طیارے اپنے اوپر جھپٹے میں نظر آئے۔ ایک نیٹ کی گنیں اس پر فائر کر رہی تھیں۔ ملک کے طیارے نے شدید چوٹیں کھائیں۔ ملک گھبرانے والا ہواباز نہیں تھا۔ اس نے 7 ستمبر کے روز سرگودھا کے تاریخی فضائی مارکے میں دشمن کا ایک مسٹیر طیارہ مار گرایا تھا۔ ملک نے چوٹیں کھا کر طیارے کو تیزی سے ایک طرف کر لیا اور دشمن کی مزید بوچھاڑوں کی زد سے نکل آیا۔ بھارتی ہواباز نے ملک کے موڑ کی راہ میں آ کر زاویے سے فائر کیا، پھر نیچے سے ملک کے طیارے کی راہ میں آنے کی کوشش کی اور ایک اور برسٹ فائر کر دیا۔ یہ برسٹ خاصا لمبا تھا جو ملک کے طیارے میں لگا۔ ملک کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا کہ اس کا طیارہ بے قابو ہو کر چکراتا ہوا نیچے آ رہے گا، لیکن ملک نے طیارہ سیدھا کر لیا۔ گو اسے توقع بہت کم تھی کہ اس قدر مجروح طیارہ سیدھا ہو سکے گا، لیکن ملک کی ہمت تھی کہ اس نے بیکار طیارے کو قابو میں کر لیا، مگر اس کی کاکپٹ میں دھواں بھرنے لگا۔ ملک نے ہوش ٹھکانے رکھے اور ٹھنڈے دل سے فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ دشمن کے 4 طیارے اس پر جھپٹ رہے تھے، لیکن ملک نے طیارے کو گہرے غوطے میں ڈال دیا۔ کاکپٹ میں دھواں زیادہ ہوتا جا رہا تھا اور طیارے کو قابو میں رکھنا ممکن نہ تھا۔ ملک نے اپنے لیڈر کو وائرلیس پر بلانے کی کوشش کی، لیکن وائرلیس سسٹم تباہ ہو چکا تھا۔ ملک لڑنے کے قابل نہ رہا تھا۔ طیارہ اس قدر تباہ ہو چکا تھا کہ اس کا فضا میں رہنا ہی محال تھا، لیکن ملک طیارے کو اڈے پر لانے کے جتن کرنے لگا۔ بات بن نہ سکی۔ وہ دشمن کو جل دے کر نکل تو آیا، لیکن اڈے کو واپس جاتے ہوئے اسے محسوس ہونے لگا کہ طیارہ واپس نہ پہنچ سکے گا۔ ملک کو طیارہ اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ اگر اسے کوئی یقین دلا دیتا کہ اگر وہ جان دے دے تو طیارہ محفوظ رہے گا، تو وہ پاک فضائیہ کے ایک طیارے کی خاطر اپنی جان دے دیتا۔ اس نے طیارے کو ہوا میں رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن طیارہ آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ ملک کے لیے اب ایک ہی صورت تھی کہ اپنے عزیز اور وفادار ساتھی سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے۔ کاکپٹ دھوئیں سے بھر گئی تھی اور کسی بھی لمحے طیارہ پھٹ سکتا تھا۔ ملک نے بوجھل دل سے دم توڑتے طیارے کے پروں پر نگاہ ڈالی۔ اس طیارے نے اس کا بہت ساتھ نبھایا تھا۔ اس طیارے نے پاکستان کے دفاع کے لیے بہت سی جنگی پروازیں کی تھیں اور دشمن سے خوریز جھڑپیں لڑی تھیں۔ ملک نے کاکپٹ کو آخری بار دیکھا اور کاکپٹ کی کینپی اڑا کر سیٹ کو ایجیکٹ کر دیا۔ وہ سیٹ سمیت کئی فٹ دور اوپر اڑ گیا۔ پیراشوٹ کھلا، سیٹ بھی جسم سے الگ ہو چکی تھی اور وہ دل پر طیارے کی جدائی کا بار لیے زمین پر آ رہا تھا اور شام کے وقت بخیریت اڈے پر پہنچ گیا۔ ادھر لاہور کی فضا میں پاک فضائیہ کے 3 سیبر طیارے اور دشمن کے ساتھ، جن میں 3 ہنٹر اور 4 نیٹ طیاروں میں مارکا جاری تھا۔ جیلانی اور امان اللہ 2 ہنٹر طیاروں کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ نیٹ طیارے ان پر بوچھاڑ فائر کر رہے تھے۔ امان اللہ جیلانی کو عقب سے کور دے رہا تھا۔ اپنے سے 3 گنا دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے یہ دونوں شہباز حاضر دماغی اور یکسوئی سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے تھے۔ وار کرنا بھی بہادری ہے، لیکن چاروں طرف سے دشمن کے گھیرے میں آ کر وار پہ وار بچانے کے لیے غیر معمولی قابلیت اور شجاعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی ان دونوں شہبازوں کا کمال تھا۔ اس کے باوجود وہ دشمن پر وار بھی کر رہے تھے۔ امان اللہ کو 2 نیٹ طیارے اپنے اوپر جھپٹتے نظر آئے۔ وہ نہایت تیزی سے اس کے قریب آ رہے تھے، لیکن اس نے پھرتی سے ایک طرف ہو کر ایسا پینترا بدلا کہ دونوں طیاروں کا جھپٹا رائیگاں گیا۔ جیلانی 2 ہنٹروں کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ایک ہنٹر کے ہواباز نے اچانک ایک اور داؤ کھیلا اور یکلخت گھوم کر امان اللہ کے عقب میں آنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کسی حد تک اپنے داؤ میں کامیاب رہا، بلکہ اس نے قریب ہو کر امان اللہ پر ایک بوچھاڑ فائر کر دی، لیکن امان اللہ تیزی سے طیارے کو بائیں کر کے اس کی شست سے نکل چکا تھا۔ دشمن کی بوچھاڑ فضا میں بکھر گئی اور ہنٹر آگے نکل گیا۔ جیلانی نے دوسرے ہنٹر کا تعاقب نہ چھوڑا۔ اس ہنٹر کا ہواباز ہوشیار اور تجربہ کار معلوم ہوتا تھا۔ وہ فضائی مارکے کی سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ اس نے جیلانی کو عقب سے جھٹکنے کے لیے قابل داد داؤ کھیلے اور کمال پھرتی سے طیارے کو دائیں بائیں اور اوپر نیچے کرتا رہا، لیکن جیلانی اس سے بھی زیادہ ہوشیار تھا۔ وہ اس کی دم کے ساتھ چپکا رہا اور اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ ہنٹر آہستہ آہستہ جیلانی کی گن سائٹ میں آ رہا تھا۔ آخر جیلانی نے اسے گن سائٹ میں لے لیا اور فائرنگ بٹن دبا دیا۔ اس کی 6 مشین گنوں نے آہن شکن اور آتشیں گولیاں اگلیں۔ بھارتی طیارہ سیاہ دھواں اگلنے لگا، پھر شعلے بھڑکے اور وہ چلتا ہوا لاہور کے علاقے میں گر پڑا۔
हवाबाज तैयारे से निकल न सका। बाकी भारतीय हवाबाजों ने अपने 2 हंटर तैयारों को हवाबाजों समेत यूं खत्म होते देखा तो उन्होंने निकल भागना ही बेहतर समझा और वो फजा में बिखर कर अपनी अपनी राह भाग गए और हमारे तीनों शहबाजों ने अपने अड्डे का रुख कर लिया और चौथा यानी मलिक शाम को पहुंच गया। नीचे लाहौर की सड़कों और छतों पर, बागों और मैदानों में लाखों इंसान तैयारों की बरसती गोलियों की बौछारों में खड़े गले फाड़ फाड़ कर नारे लगा रहे थे। वो मारा, वो काटा, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद। हुजूम और ज्यादा घने हो गए थे। जब उन्होंने दुश्मन का ये दूसरा तैयारा जलता हुआ लाहौर के मसाफात में गिरते देखा तो नारे लगाते उस समत भाग उठे जिस तरफ तैयारा गिरा था। तैयारा शालामार से परे गिरा और देखते ही देखते लाहौर की मखलूक तैयारे के बिखरे हुए टुकड़ों पर टूट पड़ी। जिसके हाथ जो लगा वो पाक फजाइया के फातिहाना कारनामे की यादगार के तौर पर उठा लाया। जिन लोगों के हाथ तैयारे का जरा सा टुकड़ा भी न आया वो उस जगह की जली हुई मिट्टी ही उठा लाए जहां तैयारा जल कर राख हो गया था। भारतीय हवाबाज की खोपड़ी जिस्म से कटकर दूर परे पड़ी थी और उसका बाकी जिस्म तैयारे के साथ जल गया था। यही एक तरीका है जिससे भारतीय खोपड़ी में जरा सी अक्ल डाली जा सकती है।